السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، شعبۃ الامتحان کنز المدارس بورڈ کے ابھی داخلے کا سلسلہ جاری ہے۔ متوسطہ سے لے کر دورۃ الحدیث تک یہ فارم فل کرنے کا سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ آپ کو سمجھاؤں گا، جس کے اندر بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ فارم کس طرح فل کرنا ہے۔ اس کے اندر کچھ بلاکس بنے ہیں، کچھ کالم بنے ہیں، کچھ اس کے اندر آپ نے فل کرنا ہے اور کچھ کالم کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کے سامنے ایک بلینک فارم ہے جس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح فل کیا جائے گا، تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ ریڈی۔ آپ کے سامنے یہ فارم ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے عیسوی میں اور ہجری میں۔ آپ داخلہ بھیج رہے ہیں 2024 کے لیے، تو آپ یہاں پہ 2024 کو فل کریں گے اور ہجری کے اندر 1445۔ یہاں پہ آپ کو ایک کالم نظر آ رہا ہے جس کے اوپر آپ نے پاسپورٹ سائز کی تصویر لگانی ہے سفید امام شریف کے ساتھ۔ آپ کی یہاں پہ تصویر لگے گی، ایک تصویر آپ نے لگانی ہے، اور تصویر لگانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ گم اسٹک کے ساتھ لگائیں گے، اسٹیپلر کے ساتھ نہیں لگائیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو بلاکس نظر آ رہے ہیں جس کے اندر آپ نے اپنا اردو میں نام لکھنا ہے، انگلش میں نام لکھنا ہے، اپنی بلدیت لکھنی ہے اور تاریخ پیدائش لکھنی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو تین چیزیں ہیں، آپ کا نام، طالب علم کا نام، والد صاحب کا نام اور تاریخ پیدائش، یا تاریخ پیدائش ہندسوں میں لکھیں یا لفظوں میں لکھیں، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ بڑے احتیاط کے ساتھ لکھیں گے۔ اس کے اندر نہ تو آپ کٹنگ کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ ریموور استعمال کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اس کے اندر واٹنر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس میں سے کوئی بھی کراس کرتے ہیں، کٹنگ کرتے ہیں، تو یہ آپ کا جو داخلہ فارم ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ انگلش میں نام ہے، سب سے پہلے آپ اردو کے اندر نام لکھیں گے، ساتھ ولدیت اپنی لکھیں گے۔ انگلش کے اندر جب بلاکس بنے ہیں، اس کے اندر جو نام لکھیں گے، مثال کے طور پر حافظ محمد عثمان لکھنا ہے، تو سب سے پہلے حافظ لکھا جائے گا، اس کے بعد پھر ڈیش کے لیے ایک بلاک کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کے بعد محمد، اس کے بعد پھر سپیس دی جائے گی، سپیس کے بعد پھر نام آ جائے گا۔ اسی طرح ولدیت جب لکھنی ہے، محمد صدیق لکھنا ہے، تو پہلے محمد آئے گا، اس کے بعد سپیس آئے گی، اس کے بعد صدیق لکھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اگر کسی طالب علم کا بے فارم بنا ہے تو وہ اپنا بے فارم نمبر لکھے گا، اور اگر کسی طالب علم کا آئی ڈی کارڈ بن چکا ہے تو وہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھے گا، اور ہندسوں میں تاریخ لکھی جائے گی اور لفظوں میں لکھی جائے گی۔ ہندسوں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ گنتی، جیسے 1 2 3 ہم گنتی لکھتے ہیں، اس گنتی کے اندر لکھا جائے گا۔ لفظوں کے اندر 1 2 3، جیسے ایک الف یا اور کاف ایک کر کے لکھتے ہیں، اس طرح یہ لفظوں میں لکھا جائے گا۔ یہ تینوں چیزیں آپ لکھنے کے بعد پھر پوسٹل ایڈریس لکھیں گے، اپنے گھر کا ایڈریس لکھیں گے۔ گھر کے ایڈریس کے بعد آپ کی اگر کوئی دنیاوی تعلیم ہے، آپ نے مڈل کی ہے، میٹرک کی ہے، آپ نے ایف اے کی ہے، بی اے کی ہے، ماسٹر کی ہے، کوئی بھی آپ کی دنیاوی تعلیم ہے، اس ڈگری کا نام آپ لکھ دیں گے۔ پھر آپ اپنا موبائل نمبر لکھیں گے اور آگے اپنے گھر کا نمبر لکھ دیں گے۔ اگر ایک ہی سیم نمبر ہے تو دونوں جگہ پر آپ ایک ہی نمبر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں اگلا کالم، اس کالم کے اندر جامعہ کا نام آئے گا، جس جامعہ کے اندر آپ زیر تعلیم ہے اس جامعہ کا نام آ جائے گا۔ اس کے بعد جو پوسٹل ایڈریس ہے، جس جامعہ کا نام آپ نے لکھا ہے اس کا پوسٹل ایڈریس لکھنا ہے، یعنی جہاں پہ وہ ڈاک پہنچ سکے۔ اس کے بعد پھر پوچھا جائے گا علاقہ اور شہر۔ علاقہ، جس علاقے کے اندر رہتے ہیں آپ اس علاقے کا نام لکھیں گے، اپنے ضلع کا نام لکھیں گے، اپنے ڈویژن کا نام لکھیں گے اور اپنے صوبے کا نام لکھیں گے۔ مثال کے طور پر ہمارا علاقہ اقبال ٹاؤن ہے، ضلع لاہور ہے، ڈویژن لاہور ہے اور صوبہ پنجاب ہے۔ اسی طرح پھر ہر ادارے کا اپنا اپنا الحاق نمبر ہوتا ہے، اس میں عربی میں بھی لکھا جائے گا اور انگلش میں بھی لکھا جائے گا۔ پھر آپ اپنے پرنسپل کا نام لکھیں گے، یعنی اپنے ناظم صاحب کا نام لکھیں گے، پھر ناظم صاحب کا نمبر آ جائے گا، پھر ادارے کا نمبر آ جائے گا۔ یہ تمام چیزیں ہر طالب علم نے فل کرنی ہے، چاہے وہ پہلی دفعہ داخلہ بھیج رہا ہے، چاہے وہ بار بار، یعنی اولا کے بعد ثانیہ میں آیا، ثانیہ کے بعد خاصہ، اب وہ درجات اس نے پہلے بھی داخلہ بھیج چکا ہے، یہ تمام طالب علموں نے فل کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا نام، اپنے والد صاحب کا نام، اپنی تاریخ پیدائش کی، اس کے بعد ایک کالم تھا جس کے اندر آپ نے اپنے گھر کا ایڈریس، اپنا فون نمبر، اس کے بعد جامعہ کا، یہ تین چیزیں آپ ساری فل کر چکے ہیں۔ پھر ایک کالم ہے جس کے اندر سالانہ اور ضمنی کے بارے میں پوچھا گیا۔ وہ طالب علم جنہوں نے کوئی بھی درجہ کنز المدارس بورڈ سے پہلے پاس کیا ہے،
جیسے اب وہ ثانیہ میں پڑھ رہے ہیں تو اولا انہوں نے پڑھی تھی، اب اولا میں پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے پہلے متوسطہ میں پڑھی تھی، کوئی بھی درجے کے اندر پڑھ رہے ہیں، دورۃ الحدیث میں پہنچ چکے ہیں، تو جیسے جیسے پہلے جو سابقہ ان کا درجہ ہے وہ والا یہ سالانہ والا فل کریں گے۔ سالانہ کے اندر کیا فل کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس جامعہ کا نام جس سے آپ نے سابقہ درجہ پاس کیا، اس کے بعد پھر آپ لکھیں گے کہ آپ کا وہ درجہ کون سا تھا، اس درجے کا نام لکھیں گے، آپ اپنا رول نمبر لکھیں گے، رول نمبر کے بعد پھر آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے، آپ نے کس کیفیت کے اندر، ممتاز کیفیت کے اندر امتحان پاس کیا، کون سے سال میں امتحان پاس کیا۔ جیسے ابھی آپ 2024 کے لیے بھیج رہے ہیں تو جو آپ نے پچھلے سال کا درجہ پاس کیا ہے وہ 2023 میں پاس کیا۔ یہ تو وہ طالب علم فل کریں گے جنہوں نے سالانہ امتحان کنز المدارس بورڈ سے پاس کیا تھا۔ کنز المدارس بورڈ سے جو بھی طالب علم کوئی ضمنی میں پاس ہوا یا سالانہ میں ہوا، یہ کالم وہ سالانہ والا فل کریں گے۔ جب آگے اگر کسی کی ضمنی آتی تو وہ یہ ضمنی میں فل کیا جاتا ہے۔ ابھی جب آپ کے 2024 کے لیے داخلے جا رہے ہیں تو یہ سالانہ والے کا جو آپشن ہے اس کو آپ تمام طالب علم فل کریں گے۔ اس کے بعد آئیں سگنیچر پر۔ سگنیچر کے اوپر اگر کسی طالب علم کا آئی ڈی کارڈ بن چکا ہے تو وہ اپنے آئی ڈی کارڈ کے مطابق سگنیچر کرے گا، اور ادھر ہندسوں میں اور لفظوں میں جیسے عامہ کی جو فیس ہے وہ 1000 ہے۔ چلو یہاں سے آخر میں دیکھیں آپ کو 3 کالم نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر ایک سگنیچر والا ہے۔ سگنیچر آپ نے وہ کرنے ہیں اگر کسی طالب علم کا آئی ڈی کارڈ بن گیا، جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر آپ نے سگنیچر کیے تھے یہاں پر بھی آپ وہی سگنیچر کریں گے جن کا آئی ڈی کارڈ بنا ہے، اور جن کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا وہ کوئی سی بھی سگنیچر اپنے اردو میں انگلش میں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر دوسرے کالم میں آ جائیں، یہاں پر آپ اوپر گنتی کے اندر اپنی فیس لکھیں گے، نیچے لفظوں میں لکھیں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے عامہ کی جو فیس ہے وہ 1000 روپے ہے، تو یہاں پہ 1000 آ جائے گا لفظوں کے گنتی کے اندر، اور یہاں پہ لفظوں میں 1000 لکھ دیں گے۔ نیچے پھر جو آپ کے پرنسپل صاحب ہیں وہ سگنیچر کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ تیسرا کالم بھی آپ چھوڑ دیں گے، یہ بھی پرنسپل صاحب اس کو فل کریں گے۔ اب یہ دیکھیں یہ وہ طالب علم ہے جس نے کنز المدارس بورڈ کا پہلی مرتبہ داخلہ بھیجنا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں ساری چیزیں تو ویسے ہی فل کی جائیں گی، نام، ولدیت، تاریخ پیدائش، اور اس کے بعد جامعہ کا ایڈریس وغیرہ، لیکن یہ جو سالانہ والا آپشن ہے یہ وہ طالب علم فل نہیں کریں گے جو کنز المدارس بورڈ کا پہلی مرتبہ داخلہ بھیج رہے ہیں، چاہے وہ عامہ میں ان کا تعلق ہے اور چاہے وہ متوسطہ دوم کا وہ داخلہ وغیرہ بھیج رہے ہیں، اس پر توجہ دیں۔ اب ڈاکومنٹس کون سے لگنے ہیں وہ دیکھیں۔ ایک تو یہ آپ فارم فل کریں گے، اس کے بعد آپ نے سابقہ درجے کا، جنہوں نے پہلی مرتبہ داخلہ بھیجنا ہے وہ عامہ اول کا بھیج رہے ہیں تو ساتھ وہ متوسطہ کا کسی اسکول کا یا پھر متوسطہ دوم کا سرٹیفکیٹ ساتھ لگائیں گے۔ عامہ کا داخلہ بھیج رہے ہیں ان کے لیے 8ویں کا سرٹیفکیٹ ضروری ہے۔ 8ویں کے سرٹیفکیٹ سے مراد کے اسکول کا سرٹیفکیٹ آپ حاصل کرتے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ آپ نے 8ویں پڑھی ہوئی ہے تو آپ کے پاس 8 کلاس کا سرٹیفکیٹ ہے تو وہ عامہ کے داخلے کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے 12 سال کا ہونا بھی شرط ہے۔ اگر 12 سال سے آپ کی عمر کم ہے تو آپ عامہ کا داخلہ نہیں بھیج سکتے۔ جن بچوں نے پہلے داخلہ بھیجا ہوا ہے کنز المدارس بورڈ سے، اب وہ عامہ کا داخلہ بھیج رہے ہیں، ثانیہ کا داخلہ بھیج رہے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے ایک تو وہ فارم فل کریں گے، فارم کے ساتھ اپنے سابقہ درجے کا جو رزلٹ ہے اس کی کاپی لگا دیں، اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں جب بھی آپ نے کہیں پہ بھی داخلہ بھیجنا ہے تو اوریجنل ڈاکومنٹ ساتھ نہیں لگائے جاتے بلکہ ان کی کاپی لگائی جاتی ہیں۔ اور تمام طلباء کرام اس طرح اپنا داخلہ فارم کو فل کریں، ان کا تعلق چاہے کسی بھی درجے کے ساتھ ہو۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ جب پہلی دفعہ داخلہ بھیج رہے ہیں، متوسطہ دوم کا داخلہ بھیج رہے ہیں، عامہ سال اول کا یعنی 9th کلاس کا آپ پہلے سال کا داخلہ بھیج رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے داخلہ فارم فل کیا، 8 کلاس کا آپ نے فارم لگایا، سرٹیفکیٹ لگایا، اور ساتھ آپ بے فارم لگائیں گے۔ کسی طالب علم کا بے فارم بنا ہے تو وہ بے فارم لگائے گا، اگر کسی طالب علم کا بے فارم نہیں بنا، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنا ہے تو وہ برتھ سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لگا سکتا ہے۔ تو اگر کسی طالب علم کا آئی ڈی کارڈ بن چکا ہے تو وہ پھر بے فارم نہیں لگائے گا، برتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں لگائے گا، بلکہ وہ اپنا آئی ڈی کارڈ لگا دے گا۔ ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا ساتھ لگانا ضروری ہے۔ سیمپل کے طور پر آپ اس فارم کو دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ طالب علم ہے جس نے کنز المدارس بورڈ سے پہلے داخلہ بھیج چکا ہے، اب یہ اولا کا داخلہ بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ متوسطہ انہوں نے پہلے پاس کی ہے، اب یہ اولا کا داخلہ بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے نام اردو میں، انگلش میں نام لکھا، ولدیت لکھی اور تاریخ پیدائش لکھی لفظوں کے اندر اور ہندسوں کے اندر۔ اس کے بعد اپنا گھر کا ایڈریس، پوسٹل ایڈریس وغیرہ یہ کالم فل کیا گیا، اس کے بعد جامعہ والا کالم فل کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں یہ جو کالم ہے ان طالب علموں کے لیے یہ غور و فکر کرنا چاہیے جنہوں نے سب سے پہلی دفعہ کنز المدارس بورڈ کا
امتحان دینا ہے، ان کے لیے داخلہ بھیج رہے ہیں، وہ طالب علم جو پہلی دفعہ اولیٰ کا داخلہ بھیج رہے ہیں یا متوسطہ کا داخلہ بھیج رہے ہیں، یہ جو کالم ہے جس کے اندر بتایا گیا جامعہ کا، یہ وہ فل نہیں کریں گے، بلکہ یہ وہ طالب علم فل کرے گا جس کے اندر یہ جو سالانہ امتحان والا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں میں نے فنگر رکھی ہے، یہ وہ طالب علم فل کرے گا جس نے پچھلے سال کے اندر کنز المدارس بورڈ کے اندر کوئی بھی امتحان پاس کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی درجے سے وہ تعلق رکھتا ہو۔ اگر کوئی متوسطہ دوم کا داخلہ بھیج رہا ہے پہلی دفعہ، یا عامہ سال اول کا پہلی دفعہ داخلہ بھیج رہا ہے، تو وہ یہ کالم کو فل نہیں کرے گا۔